بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل عورتوں اور بچیوں میں ہر اسٹائل، ہر انداز سے اپنے جسم کو دکھانے اور کھال کی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا ایک بھوت سوار ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں بہت جچ رہی ہوں، میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، لوگ مجھے خوب چاہ رہے ہیں، بے انتہا پسند کر رہے ہیں۔ وہ اسی خوش فہمی میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ انہیں سمجھاؤ نا کہ دھرم والے لباس میں آ جاؤ، تو فٹ سے جواب دے دیتی ہیں کہ یہ فیشن ہے، ترقی ہے، کامیابی کی بڑی علامت ہے، تم پرانے خیالات والے کیا جانو۔ تو ایسی عورتوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشادات کو غور سے سننا چاہیے اور تنہائی میں بیٹھ کر 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کی 2 جماعتیں ہیں، جہنمیوں کی 2 جماعتیں، جس کو میں نے دیکھا نہیں کیونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ اول وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو مارا کریں گے۔ دوسری جہنمی جماعت ایسی عورتوں کی ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کپڑا وہ پہنے ہوئی ہوگی تو ننگی کیسے ہوگی؟ تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ اتنا پتلا، اتنا باریک پہنے ہوئی ہوں گی کہ باہر سے اندر کی صورت صاف دکھائی دے رہی ہوں گی، اس کے کپڑا پہننے نہ پہننے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دوسری صورت، وہ اتنا ٹائٹ، اتنا کسا ہوا، اتنا چست کپڑا پہنیں گی کہ بدن کی بناوٹ صاف معلوم ہوگا۔ تیسری صورت، وہ بہت تھوڑا، بہت کم کپڑا بدن پر ڈالیں گی اور باقی سارا بدن کھلے ہوئے ہوں گی، اوپن ہوں گی۔ یہ تمام صورتیں ننگے پن کی ہیں۔ یہ ننگا پہناوا پہننے کا مقصد کیا ہوگا؟ رسول رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، یعنی غیر مردوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں گی اور غیر مردوں کی طرف خود کھینچتی ہوئی چلی جا رہی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے اونٹ کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، جیسے آج کل نقلی بال لگا کر کے بہت لمبا چوڑا سر کر لیتی ہیں۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی۔ یہ ہوئی نہ کمال کی فیشن کہ جنت ہاتھ سے نکل گئی، یہ ہوئی بڑی ترقی کہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگنے پائیں گی، اور یہ ہوئی اعلیٰ درجے کی کامیابی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دوزخی ہونے کا پرچہ مل گیا۔ کیوں؟ کہ عقل مندی کے کام کر کے آئی نا، ہم لوگ تو پرانے خیالات والے ہیں۔ اس لیے ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ATM کا پین نمبر تمہارے نزدیک قیمتی ہے، اسے حفاظت سے سنبھال کے رکھتی ہو، اسی طرح تمہاری ذات اور تمہاری عزت اور آبرو بڑی قیمتی ہے، اسے تم حفاظت سے سنبھال کے رکھو۔ جس طرح ATM کا
नंबर बैंक वाला पैक करके छुपा करके भेजता है, वो इतना छुपा हुआ होता है कि बाहर से देखने वाले को पता ही नहीं लगता कि अंदर कौन सा और क्या नंबर है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कपड़ा भेजा है, तुम अपने आप को इतना छुपाओ, इतना पैक करो कि बीमार नजर वाले, बिगड़े हुए दिल वाले और लालची इंसान को पता ही न लगे कि अंदर क्या चीज है, तुम क्या चीज हो। जिस तरह एटीएम का पिन नंबर कोई दूसरा खोले या जानबूझकर आप दूसरों के सामने खोलकर बताएं तो ये जुर्म है। इसी तरीके से आप अपनी इज्जत को दूसरों के सामने उतारें या दूसरा आपकी इज्जत को उतारे तो ये जुर्म है, गुनाह है, हराम है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इंसानों को नसीहत फरमाई, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ऐ आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा, उससे तुम शर्म की चीजों को छुपाओ, वह ऐसा छुप जाए, ऐसा पैक हो जाए कि किसी को पता न लगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के बताई हुई नसीहतों पर 100% अमल करने वाले बनेंगे, सर से लेकर पैर तक छुपाएंगे। अगर हमने घर बैठकर, घर से बाहर अपनी इज्जत की हिफाजत की, अपने जिस्म को छुपाए रखा, अपने बदन को धर्म के लिबास में पैक रखा, रोजाना जिहाद करने वाले का आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।